السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ صاحب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو تھوڑی سی آواز کا ایشو ہے، کائنڈلی کمپرومائز کیجیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی قسط نمبر 12 من کے معلم میں بائی شکیل احمد چوہان۔ مزمل بیٹا، میں کل معراج کے جانا چاہتی ہوں۔ مزمل کے چہرے پر کئی سوال تھے۔ اس نے سوچتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ اشال کا نکاح ہے، تمہاری فیکٹری بھی دیکھنا چاہتی ہوں، ایک اور بھی ضروری کام ہے۔ آپ کو ڈاکٹر نے سفر سے منع کیا ہے، مزمل نے سنجیدگی سے کہا۔ ضروری کام نہیں پوچھو گے؟ ممتاز بیگم نے تجربے کی آنکھ سے مزمل کو دیکھا۔ بتائیں، مزمل نے نظریں چراتے ہوئے پوچھا۔ کسی سے معافی مانگنی ہے، ممتاز بیگم نے اپنی انداز میں بتایا۔ کس سے؟ مزمل نے بغیر توقف کے بولا۔ حکیم عاقل انصاری سے، ممتاز بیگم نے سکون سے جواب دیا۔ آپ کیسے جانتی ہیں حکیم صاحب کو؟ مزمل ششدر تھا اپنی ذاتی کی بات سن کر۔ میں ہی تو جانتی ہوں اصل حقیقت، ممتاز بیگم نے کھوئی کھوئی آواز میں کہا۔ جاری ہے۔ کیسی حقیقت؟ اس نے ایسے کہا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ ہم دو بہنیں تھیں۔ جنوبی پنجاب میں ابا اور تایا کی ہزاروں ایکڑ زمین تھی۔ میری بڑی آپا کا نام آسمہ تھا، وہ تایا کے بیٹے شہوار کی منگیتر بھی تھی۔ میں چھوٹی تھی، آپا مجھ سے 10 سال بڑی تھی۔ آپا ملتان میں پڑھتی تھی۔ آپا کو اپنے کلاس فیلو عقیل انصاری سے محبت ہو گئی۔ آپا نے ابا اور تایا کی مرضی کے خلاف عقیل سے شادی کر لی۔ ابا نے آپا کو جائیداد سے عاق کر دیا اور قسم کھائی کہ وہ پوری زندگی آپا کی شکل نہ خود دیکھیں گے اور نہ ہی اپنے خاندان میں سے کسی کو دیکھنے دیں گے۔ ابا نے میری شادی ایک بیوروکریٹ سے کر دی، مایوں بیگ، مطلب تمہارے دادا۔ وہ پڑھا لکھا آدمی تھا اور میں مڈل پاس۔ آپا کی شادی کے بعد ابا نے مجھے پڑھنے نہیں دیا۔ میری تمہارے دادا ہمایوں بیگ سے بنی نہیں، اس نے مجھے طلاق دے دی۔ تب تمہارا باپ مدثر بیگ صرف 6 ماہ کا تھا۔ ابا نے مجھے یہ والا گھر خرید دیا اور کہا کہ تم لاہور ہی میں رہو۔ ایک بیٹی نے مرضی سے شادی کر لی، دوسری کی طلاق ہو گئی۔ ابا کو ان دونوں صدموں کا گہرا اثر ہوا، وہ بھی چل بسے۔ ابا کے مرنے کی دیر تھی، میرے تایا کے بیٹے شہوار نے ہماری آدھی زمین پر قبضہ کر لیا۔ عدالت میں کیس چل پڑا۔ عدالت میں کیس چلتا رہا، فیصلہ نہیں ہوا۔ میں نے مدثر کے لیے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تمہارا باپ مدثر جوان ہو گیا، میں اسے بڑے لاڈوں سے پالا تھا۔ ایک دن کہنے لگا، میں نے ایک لڑکی پسند کی ہے، اسی سے شادی کروں گا۔ میں نے فوراً رضامندی ظاہر کر دی۔ مدثر کا سب سے قریبی دوست نعمان لغاری، اس کی شادی میں پیش تھا۔ نعمان کا تعلق ملتان سے تھا۔ تمہارے والدین مدثر اور ماریہ کی شادی ایک ہفتہ بعد نعمان کی بھی شادی تھی۔ مدثر نے کہا کہ میں نعمان کی شادی میں ملتان جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، جاؤ بیٹا۔ تمہارے والدین ملتان چلے گئے۔ نعمان کی شادی کے 15 دن بعد مدثر نے نعمان اور اس کی بیوی کی دعوت کی۔ نعمان کی بیوی کا نام نیلم تھا۔ تمہاری ماں ماریہ جتنی ماڈرن تھی، نیلم اتنی ہی سادہ تھی۔ نعمان لغاری کی نوکری بھی لاہور ہی میں تھی۔ چاروں روزانہ ملتے، گھنٹوں باتیں کرتے، سیر پر جاتے، باہر کھانا کھاتے۔ میں نے مدثر اور ماریہ کو کبھی منع نہیں کیا تھا۔ نعمان کے گھر والے ملتان میں تھے، اسے روکنے والا یہاں کوئی نہیں تھا۔ ایک دن نیلم نے باتوں باتوں میں اپنی ماں کا ذکر کیا، تب مجھے پتہ چلا کہ وہ تو آپا آسمہ کی بیٹی ہے۔ میں نے یہ بات مدثر سے کی اور کہا کہ میں اپنی بہن سے ملنا چاہتی ہوں۔ ان دونوں کی شادی کو 4-5 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ تمہاری ماں بھی امید سے تھی اور ادھر نیلم بھی ماں بننے والی تھی۔ کوئی 6 ماہ بعد تمہاری ماں ناراض ہو کر سمن آباد اپنے میکے چلے گی۔ میں نے مدثر سے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہے۔ میں منانے کے لیے سمن آباد گئی پر ماریہ واپس نہیں آئی، وہ اپنی طلاق کی ضد پہ ڈٹی رہی۔ چند دن گزر گئے، نعمان کا بھی آنا جانا بند ہو گیا۔ میں نے مدثر سے پوچھا، نعمان اور نیلم نہیں آئے؟ کہنے لگا، نعمان اور نیلم ملیشیا چلے گئے ہیں۔ میں نے اسے کئی بار کہا، مجھے آپا سے ملنا ہے، نیلم سے اس کے گھر کا پتہ لو۔ مدثر ٹال مٹول کرتا رہا۔ کتنے مہینے گزر گئے۔ ایک دن خبر آئی ماریہ کو بیٹا پیدا ہوا ہے، اگلے دن وہ تجھے یہاں چھوڑ گئی۔ میں پریشان تھی، ایک دن کا بچہ اور ماں یہاں چھوڑ گئی۔ مدثر نے مجھے بتایا کہ اس نے ماریہ کو کب کی طلاق دے دی ہے۔ ایک دن تم بہت رو رہے تھے تو فیڈر سے دودھ نہیں پی رہے تھے، تب باسط کوئی 2 ماہ کا ہوگا۔ بلقیس نے تمہیں دیکھا تو مجھ سے کہنے لگی، بیگم صاحبہ میں چھوٹے صاحب کو اپنا دودھ پلا دوں؟ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا، اپنے کوارٹر میں لے جا کر پلا دیا کرو۔ تم 1 مہینے کے تھے۔ ایک دن عاقل انصاری ہمارے گھر آیا، وہ بہت غصے میں تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ کون ہے۔ کہنے لگا، مدثر کدھر ہے؟ میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ کہنے لگا، وہ میری بہن کو بھگا کر لے آیا ہے۔ میں نے پوچھا، کون ہے تمہاری بہن؟ اس نے مجھے بتایا، نیلم۔
میری بہن ہے۔ مدثر اسے لے کر بھاگ گیا ہے۔ 1.5 ماہ کی اشال کو چھوڑ کر نیلم مدثر کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ چند دن بعد ایک اور خبر سننے کو ملی۔ نعمان نے سمنا باد ماریہ کے گھر پر اس سے نکاح کر لی ہے۔ ابا کو محلے کی کسی عورت نے تانا دیا تو بھی بھاگ کر آئی تھی، اس لیے تیری بیٹی بھی بھاگ گئی ہے۔ ابا یہ برداشت نہ کر پائی اور چل بسی۔ حکیم عاقل انصاری تب ماسٹر عاقل انصاری تھے، جو کہ ماسٹر محمود کا جگری دوست تھا۔ ماسٹر محمود نے مشورہ دیا تم میرے گاؤں آ جاؤ۔ عاقل اور عروسہ بھی ملتان میں لوگوں کی طنزیہ باتوں سے تنگ آ گئے تھے۔ عاقل نے ملتان سے اپنا سب کچھ بیچ دیا اور ماسٹر محمود کے پاس آ گیا۔ معراج کے میں سب یہی جانتے تھے کہ اشال عاقل اور عروسہ کی بیٹی ہے۔ ان کی خود کی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے اشال کو بیٹی سے بڑھ کر پیار دیا۔ ہم 8 سال کے ہو گئے۔ ہماری عدالت میں تاریخ تھی۔ اس دن زمین کا فیصلہ بھی میرے حق میں ہو گیا۔ شہوار نے کیس ہارنے کے بعد عدالت کے احاطے سے باہر مجھ پر فائرنگ کروا دی۔ میرا گارڈ زخمی ہوا۔ اگر باسط کا باپ بدر حسین میرے حصے کی گولی اپنے سینے پر نہ کھاتا تو آج قبر میں اس کی جگہ محض ہو رہی ہوتی۔ بدر حسین اور بلقیس کے بڑے احسان ہیں مجھ پر۔ ممتاز بیگم کے آنسو گالوں پر گر رہے تھے۔ مزمل نے دیکھا تو دادی کے گلے لگ گیا اور انہیں دلاسا دیا۔ دادو، آپ معراج کے ضرور جائیں، پر آپ حکیم صاحب سے معافی نہیں مانگیں۔ مدثر بیگ کے گناہوں کی آپ کیوں معافی مانگتی ہیں؟ مزمل نے روندی ہوئی آواز کے ساتھ کہا۔ مجھے مدثر پر سب سے زیادہ گلہ اس بات کا ہے کہ اسے نیلم کو بھگا کر نہیں لے جانا چاہیے تھا۔ مجھ سے کہتا میں آپا سے ہاتھ جوڑ کر رشتہ مانگ لیتی۔ ممتاز بیگم نے اپنے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ایک بوجھ ہے دل پر، سوچتا ہوں اشال کو بتا دوں۔ حکیم صاحب احساس ندامت سے عروسہ سے مخاطب تھے۔ کیسا بوجھ؟ عروسہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ جن دنوں نعمان نے نیلم کو گھر سے نکال کر ملتان بھیجا تھا، ایک دن نیلم نے جھجکتے مجھ سے کہا بھائی آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا بولو، کیا کہنے لگی؟ آپ کو پتہ ہے نعمان نے مجھے گھر سے کیوں نکالا؟ میں نے کہا بتاؤ۔ نیلم کہنے لگی وہ اپنے دوست مدثر بیگ کی بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مدثر بیگ نے ماریہ کو طلاق دے دیا اور نعمان نے مجھے بھی طلاق کے ساتھ ہی یہاں بھیجا ہے۔ تمہیں طلاق ہو گئی ہے؟ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی یہ سن کر۔ نیلم کہنے لگی بھائی آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی، صرف بچے کی پیدائش تک میں یہاں ہوں، اس کے بعد میں مدثر سے نکاح کر لوں گی۔ مدثر کیوں کرے گا تم سے نکاح؟ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور میں بھی۔ نیلم کی یہ بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ اتنا اس کی طلاق کی خبر سن کر بھی نہیں آیا تھا۔ پھر نیلم نے مجھے بتایا کہ مدثر کوئی غیر نہیں، ہماری خالہ ممتاز کا بیٹا ہے۔ یہ بات سن کر میں آپے سے باہر ہو گیا۔ ابا اور اماں نے اپنے اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی۔ ابا کے شریکے نے ان کا حقہ پانی بند کر دیا۔ نانا اور خالہ نے بھی کبھی ہماری خبر نہیں لی۔ ابا بیمار ہو گئے۔ اماں نے لوگوں کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر ابا کا علاج کروایا اور ہمارے بھوکے پیٹوں کو کھانا فراہم کیا۔ چند دن بعد ابا چل بسے۔ تب میں میٹرک میں پڑھتا تھا۔ میں نے یہ خبر نانا اور خالہ کو بھجوائی، مگر اس طرف سے بھی کوئی نہ آیا۔ ابا کے خاندان والوں نے بھی ان کے جنازے میں شرکت نہ کی۔ مجھے جتنی نفرت ابا کے خاندان سے تھی، اس سے بھی کہیں زیادہ اماں کے گھر والوں سے بھی تھی۔ حکیم صاحب بات کرتے کرتے رکے، کمرے سے صحن میں گئے، وہاں گڑھے میں سے ایک پیالہ پانی پیا، پھر آ کر کمرے میں عروسہ کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئے۔ اشال بھی ان کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے نیلم سے کہا میں تمہاری کسی سے بھی شادی کر دوں گا، مگر مدثر سے کسی قیمت پر نہیں ہونے دوں گا۔ حکیم صاحب نے ٹھنڈی سانس بھری اور پھر خاموش ہو گئے۔ عروسہ ٹکٹکی لگائے حکیم صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ اشال بھی خاموشی سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ ہم جتنے مرضی مذہبی بن جائے، عورت کو اس کا حق نہیں دیتے۔ اپنی پسند سے شادی کرنا اور عورت کا شرعی حق ہے۔ حق دینا تو دور کی بات، ہم تو پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اماں کا صرف اتنا قصور تھا کہ انہوں نے اپنی پسند سے شادی کی۔ اماں جیسی نیک سیرت عورت میں نے اپنی پوری حیاتی میں نہیں دیکھی۔ نیلم نے کچھ غلطیاں ضرور کی تھیں، آخر میں وہ بھی شادی ہی کرنا چاہتی تھی۔ میں اس وقت مان جاتا تو اشال اور مزمل کو ماں باپ کا پیار مل جاتا۔ عروسہ بیگم تم نے مجھ سے کئی بار پوچھا اشال کے کہنے پر آپ نے عارض کے حق میں فیصلہ کیوں دے دیا؟ پسند سے شادی کرنا اشال کا حق تھا، میں نے تو صرف اس کا حق دیا اسے۔ حکیم صاحب اس بات سے انجان تھے کہ اشال ان کے پیچھے ہی کھڑی ہے۔ پتہ ہے آج مجھ سے کہنے لگی ابا میں اپنی ایک سہیلی کو نکاح پر بلانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا بھابی مریم کو میں نے کہہ دیا ہے۔ بولی میں مام کی بات نہیں کر رہی، دادی ممتاز وہ ہے میری سہیلی، آپ نے مجھے ماڈل ٹاؤن بھیجا تھا،
آپ ہی کے کہنے پر میں نے ان سے بات کی، پھر وہ میری سہیلی بن گئی۔ اب سوچ رہا ہوں خالہ ممتاز کا کیسے سامنا کروں گا۔ اشال آگے بڑھی اور کرسی کے پیچھے سے ہی حکیم صاحب سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، ابا میں نے بھی اپنی پوری زندگی میں آپ سے اچھا شخص نہیں دیکھا۔ آپ دونوں میرے لیے میرے پیرنٹس سے بڑھ کر ہیں۔ ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، آپ دادی ممتاز سے معافی کی کوئی بات ڈسکس نہ کرنا، بس ان سے ملنا شروع کر دیں۔ حکیم صاحب نے اسے کلائی سے پکڑا اور اپنے سامنے عروسہ کے پلنگ پر اس کے قدموں میں بٹھا لیا۔ عارض کی کوئی خیر خبر؟ وہ سب شاپنگ میں سے آ چکے ہیں اور اس وقت معراج کے اپنے گھر پر ہیں۔ اشال نے خوشی خوشی تفصیل بتائی۔ وہ سب کون؟ عروسہ نے تجسس سے پوچھا۔ عمتی علیمہ، ان کا بیٹا مومنہ اور آنٹی مریم۔ انگلیوں کے پوٹوں پر گنتے ہوئے اشال بولی، ساس کا نام لے لیتی ہو منگیتر کا نہیں۔ عروسہ نے اشال کو چھیڑا۔ اماں، اشال اماں کہتے ہوئے شرمائی۔ اشال بیٹی تم کو کچھ اور خریدنا ہے تو پیسے لے لو۔ حکیم صاحب نے شفقت سے پوچھا۔ نہیں ابا، اشال نے مشکور نگاہوں سے حکیم صاحب کو دیکھا اور اٹھ کر چلی گئی۔